بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل عزت، قابل احترام احباب، آج آپ کی خدمت میں ایک اور مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی نے قرض دیا ہو کسی کو، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، وہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے اور کیسے دینی ہے، تو قرض پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ابھی بات ہوگی۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ آج موسم بہت اچھا ہے، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، 18-19 ٹمپریچر ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا، ایک دوست سے میں نے بات بھی کی کہ آج تو مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے وہ بنی اسرائیل کی بستی کا ذکر کیا ہے نا، جن کو سیچرڈے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ تو ان کی آزمائش یہ تھی کہ سیچرڈے کو، ہفتے والے دن، مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ تو جب کوئی چیز منع ہو اور وہ زیادہ مقدار میں آ رہی ہو تو ظاہر بندے کے لیے بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو آج بھی سیچرڈے ہے، لاک ڈاؤن ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، موسم اتنا زبردست ہے کہ لوگوں کو نہ برداشت نہیں ہو رہا اندر بیٹھنا، مشکل ہو رہا ہے اندر بیٹھنا۔ تو بہرحال اللہ پاک جو ہے نا اس آزمائش کو دور فرمائے، اور اللہ کی نعمتیں جو باہر موجود ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں۔ جو میں اسٹڈی کرتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو اس کے بعد جو ایک سمری تیار کر کے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتا ہوں۔ تو طالب علم جو ہوتا ہے اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو اگر کسی کو بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ فری فیل کریں، رابطہ کر سکتے ہیں دوبارہ۔ تو جہاں کوئی غلطی ہوگی میں بھی کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس کی تصحیح کر لوں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے قرض، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام اس کو قرض سمجھتا ہے جو کسی نے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لیا ہو۔ یہ جو تجارتی قرض ہوتا ہے نا، لگژری لائف کے لیے بندہ بینکوں سے لون لیتا ہے، کسی پارٹی سے لون لے لیتا ہے، ایک دکان ہے ایک اور کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے، فیکٹری ایک موجود ہے، ایک اور فیکٹری لگانے کے لیے جو لوگ قرض لے لیتے ہیں۔ یہ جو بزنس لون ہوتا ہے، جو تجارتی قرض ہوتا ہے، یہ وہ قرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو لگژری لائف کے لیے بندہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ قرض اس کو کہتے ہیں جو بنیادی اور ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی بندہ کسی سے لیتا ہے۔ اب اس کی جو ہیں صورتیں وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پر ایک قسم کا قرض وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، اس بندے کے پاس واپس کرنے کے لیے ذرائع موجود ہیں، اور اس کی طرف سے آپ کو آفر ہے کہ جب چاہیں گے آپ کو واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے جی، جب بھی چاہیں آپ اپنا قرض واپس لے سکتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بندہ واپس کر سکتا ہے، اس کے حالات ہیں ایسے، اور آپ کو ضرورت پڑے تو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جو قرض ہے آپ یوں سمجھیں آپ نے کسی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو قرض ہے یہ آپ کے پاس ہی سمجھیں، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اونرشپ پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ مالک ہیں، آپ اونر ہیں،
اور آپ اس مال میں تصرف بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اویلیبل بھی ہے آپ کو استعمال کے لیے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے مال کے اندر آپ اس کو شامل کریں گے اور اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے۔ وہ قرض جو آپ کے مانگنے پر اویلیبل ہے، آپ کو واپس مل جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ واپس کر سکتا ہے، تو اس قرض کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے، جیسے امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو یہ قرض آپ شامل کر کے اپنے مال کے اندر اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے۔ ایک قرض وہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا لیکن وہ ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو کب ملنا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، ٹھیک ہے، اس بندے کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ قرض واپس کر سکے، تو یہ قرض دیا ہوا تو ہے، اس کے بیسک مالک تو آپ ہی ہیں، لیکن یہ آپ کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے ایک لحاظ سے، اس لیے کہ آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی واپس ملنے کی، تو جو ڈوبا ہوا قرض ہوتا ہے نا، وہ اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی شرعی طور پر۔ ہاں اگر آپ کو واپس مل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو جس سال آپ کو ملے گا آپ اس سال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دے دیں گے، تو اس سال آپ اس کو اپنے مال میں شامل کر لیں اور پھر اس سال کی زکوٰۃ کا حساب کر لیں۔ ڈوبا ہوا قرض، ٹھیک ہے، جس کی توقع امید نہ ہو یا بہت ہی کم ہو، کوئی پتہ نہیں ملنا ہے نہیں ملنا کب ملنا ہے، تو یہ جو قرض ہے اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں ہوگی، اگر آپ کو واپس مل جاتا ہے تو آپ اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تیسری قسم کا قرض ہوتا ہے، وہ قرض یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو واپس ملنے کی امید ہے، لمبے عرصے کے لیے دیا ہوا ہے، واپس ملنے کی امید بھی ہے، لیکن اس وقت وہ دوسرا بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، آپ کے استعمال میں نہیں ہے، امید ہے کہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہوپ فل ہیں۔ ایسا جو قرض ہوتا ہے اس کے بارے میں اب دو اوپینین ہیں، تو یہ ہے اصل وہ چیز جو سمجھنے والی ہے۔ آپ نے کسی کو اپنا پیسہ دیا ہوا ہے، واپس ملنے کی امید بھی موجود ہے، لمبے عرصے کے لیے مثلاً دیا ہوا ہے، یہ ڈوبا ہوا نہیں ہے، توقع ہے آپ کو کہ آپ کو مل جائے گا، تو اس کے بیسک مالک تو آپ ہیں۔ تو ایک اوپینین یہ ہے کہ جس کی ملکیت ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اونر آپ ہیں، مالک آپ ہیں، تو آپ نے جتنا قرض دیا ہوا ہے جس کے ملنے کی امید ہوتی ہے، آپ اس کو ہر سال اپنے مال میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ دیں گے، یہ ایک اوپینین ہے۔ لیکن دوسرا اوپینین یہ ہے کہ آپ کو ڈبل جو ہے نا وہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، شریعت نے ڈبل بوجھ آپ پہ نہیں ڈالا۔ ڈبل کیسے ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پیسہ دوسرا بندہ استعمال کر رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کی ہے، آپ نے اپنا پیسہ اس کو دے دیا، اب آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اپنے پیسے سے، تو یہ آپ کی قربانی ہے، آپ نے یہ بوجھ برداشت کیا۔ اب اگر اس کی زکوٰۃ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے آپ پہ ڈبل بوجھ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا اوپینین یہ ہے کہ مالک تو آپ ہی ہیں لیکن آپ کی ملکیت کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت کمپلیٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ ملکیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے قبضے میں بھی ہو، آپ جب چاہیں استعمال بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ جو قرض ہے اس کی سچویشن یہ ہے کہ مالک تو بیسیکلی آپ ہیں لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جب چاہیں اپنی مرضی سے کسی کو لے دے نہیں سکتے، تو کمپلیٹ نہیں ہے اونرشپ آپ کی، تصرف آپ کا نہیں ہے، اختیار اس پہ آپ کا نہیں ہے، لہٰذا اونرشپ تو ہے کمپلیٹ نہیں ہے۔ جس بندے نے قرض لیا ہوا ہے اب یہ اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ زکوٰۃ دے سکے تو وہ اس قرض کو اپنے مال میں شامل کر کے وہ بندہ زکوٰۃ دے جس نے قرض لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور طریقے سے مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر بے تکلفی ہے میرے بھائی ہیں چودھری آفتاب کسانہ صاحب، تو
میں ان کا نام لے لیتا ہوں سمجھنے کے لیے، زمیندار آدمی ہے، کہ اگر کسی نے گھوڑی آپ سے لی ہو کچھ دنوں کے لیے، گھوڑی ایک جانور ہے تو کچھ دنوں کے لیے اس کو ضرورت تھی، وہ آپ سے لے گیا، یا کسی نے ٹگا لے لیا آپ سے استعمال کے لیے، بیل لے لیا تو ایک ہفتے کے لیے لے گیا وہ، تو کیا خیال ہے استعمال بھی وہ کرے گا تو اس کو پٹھے اور چارہ بھی وہی ڈالے گا یا آپ ڈالیں گے؟ آپ کہیں گے میرے بھائی میں نے اپنی گھوڑی اپنا بیل آپ کو دیا ہے، اب اس کا چارہ پٹھے میرے کھاتے میں نہ ڈالو، کم از کم استعمال تم کر رہے ہو تو اس کی دیکھ بھال بھی تمہارے ذمہ ہے۔ سادہ سی مثال ہے۔ بالکل اسی طرح جو ٹگا استعمال کر رہا ہے، جو جوترے لگا رہا ہے، تو اس کے چارے کا بندوبست بھی اسی نے کرنا ہے۔ جو گھوڑی استعمال کر رہا ہے اس کی دیکھ بھال بھی اور چارے پانی کا بندوبست بھی اسی نے کرنا ہے۔ اگر آپ اسے گاڑی کو لے جاتا ہے، مانگ کے لے جاتا ہے گاڑی، ٹھیک ہے، استعمال کے لیے لے جاتا ہے، تو اخلاقی طور پر بھی قانونی طور پر بھی جو اس کا پیٹرول ہوتا ہے، اس کا جو خرچ ہوتا ہے، وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ گاڑی بھی مجھے دو اور مجھے پیٹرول بھی اس میں ڈال کے دو، ٹھیک ہے جی۔ وہ اسی طرح آپ کا پیسہ دوسرا بندہ استعمال کر رہا ہے، آپ نے اس پہ مہربانی کی، آپ نے یہ قربانی دی، یہ بوجھ برداشت کیا کہ پیسہ دوسرے کو دے دیا، اب ڈبل بوجھ آپ پہ شریعت نہیں ڈالتی کہ زکوٰۃ بھی اس کی تم دو، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پیسہ وہ استعمال کر رہا ہے، جب تک اس کے استعمال میں ہے تو اگر زکوٰۃ بنتی ہوگی تو وہی دے گا۔ تو ایسا پیسہ جو آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، لمبے عرصے کے لیے دیا ہوا ہے، ملنے کی امید ہے، تو جب تک وہ اس کے استعمال میں ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، جب واپس آپ کے استعمال میں آئے گا تو پھر آپ کی ذمہ داری بن جائے گی۔ تو اونرشپ کمپلیٹ تب ہوتی ہے جب مالک بھی آپ ہوں اور تصرف اور اختیار بھی آپ کا ہو، تو پھر اونرشپ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہی کچھ مزید جو سوالات ہوں گے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔